اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. اب تک یہ ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا، کیا پڑھا؟ مسلک منہج علی مسلک حق الطاعہ، المنہج جناب مائی کا مسلک حق الطاعہ. لیکن آج ہم حلقہ ثانیہ میں اس کو سمجھنے کے بعد اور منجزیت اور موزریت شرعیہ کے فائدے کو سمجھنے کے بعد آج ہم حلقہ ثانیہ میں شروع کرتے ہیں المنہج علی مسلک قبح العقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان اور حق طاعت یا مسلک حق طاعت کو آپ بخوب جانتے ہیں، یعنی یہ خود آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. حق طاعت کو بھی آپ سمجھ چکے اور قبح عقاب بلا بیان بھی آپ بخوب جانتے ہیں. یعنی عقاب کا قبیح ہونا بغیر بیان کے، یعنی بغیر بات پہنچائے، بغیر مکلف کے علم کے اللہ عز و جل عقاب نہیں کرتا. یعنی یہ قبیح ہے کہ مولا کسی بندے پر عقاب کرے جبکہ اسے پتہ بھی نہ اس بارے میں، اس تکلیف کے بارے میں، اور مولا کہ اس تکلیف کو تم نے انجام کیوں نہیں دیا. ایسا نہیں ہے، یعنی مولا اس کو نہیں کرے گا. اگر کسی کو تکلیف کا علم نہیں ہے یا مولا نے اس کو بیان نہیں کیا، بتایا نہیں، پہنچایا نہیں، تو مولا پھر اس بندے پر عقاب بھی نہیں کرے گا اس تکلیف کے انجام نہ دینے کی وجہ سے. تو اب اس پر آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ المنہج علی مسلک قبح العقاب بلا بیان. اور مسلک حق طاعت جو آپ نے پڑھا وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. حق طاعت کا مطلب کیا ہے وہ آپ پر واضح ہو چکا. یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ مسلک وہ کیا ہے، وہ اصالت اشتغال الذمہ، اور یہاں کیا ہے قبح عقاب بلا بیان میں کیا ہے، ہاں یعنی جو ہے یعنی مولا عز و جل کسی بھی ایسے مکلف یا ایسے انسان کے اوپر اس کے تکلیف نہ دینے کی وجہ سے، انجام نہ دینے کی وجہ سے عقاب نہیں کرے گا کہ جو اس تک نہیں پہنچی ہے، جو مولا نے نہیں بتائی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برات عقلیہ. اس کا نام کیا ہے؟ قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ برات عقلیہ. اور جو حق طاعت والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشتغال الذمہ والے. اب اگر آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہے تو اب ہم اس کو یعنی تطبیق کی کوشش کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ المنہج علی مسلک قبح العقاب بلا بیان وما تقدم کان بناء علی مسلک حق الطاعہ. جو ہم نے پڑھا ہے گزشتہ دروس میں، ابھی جو ہم نے ختم کیا ہے گزشتہ دروس میں، تو وہ کیا تھا؟ وہ بنا رکھتے ہوئے مسلک حق طاعت پر تھا. یعنی حق طاعت، مسلک حق طاعت پر بنا رکھتے ہوئے تھا. جو ہم نے بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ کس چیز کے بارے میں بیان کیا؟ بنا رکھتے ہوئے مسلک حق طاعت پر. اس کے ذیل میں ہم نے بیان کیا وہ مسلک حق طاعت تھا اور جو اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. کہ اما بناء علی مسلک قبح العقاب بلا بیان، لیکن بنا رکھتے ہوئے مسلک قبح عقاب بلا بیان پر فالامر علی العکس تماما، پس یہ امر جو ہے پورا کا بالکل پورا الٹا ہے اس کے مسلک حق طاعت کے الٹا ہے. والبدایت مختلفہ، اور جو اس کی بدایت ہے وہ بھی الگ ہے. فإن أعم الأصول العملیہ حینئذ ہوا قاعدہ، پس جو
اصول عملیہ ہے یہاں پر وہ قاعدہ قبح العقاب بلا بیان ہے. وہاں کیا تھا حق اطاعت میں اشتغال الذمہ کہہ رہے ہیں کہ وَتُسَمَّ أَيْضًا بِالْبَرَاءَةِ الْعَقْلِيَّةِ، اور اس کا نام برات عقلیہ بھی ہے. یعنی قاعدہ قبح العقاب بلا بیان کو برات جناب آواز نہیں آ رہی. یعنی قاعدہ قبح العقاب بلا بیان کو برات عقلیہ بھی کہتے ہیں. برات عقلیہ. ومفادها، اور اس قاعدے کا مفاد یعنی کیا فائدہ ہے اس کا، کہاں ظاہر ہوگا اس کا فائدہ، کیا فائدہ ہے. ان المکلف غیر ملزم عقلا بالتحفظ تجاہ ای تکلیف ما لم ينکشف بالقطع والیقین. یعنی اس کا مفاد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ مکلف غیر ملزم نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر لازم نہیں ہے عقلی اعتبار سے اس کے اوپر لازم نہیں ہے. بالتحفظ کہ وہ انجام دے تجاہی تکلیف، کسی بھی ایسی تکلیف کو، کیسی تکلیف ما لم ينکشف بالقطع والیقین، کہ جو منکشف نہیں ہوئی ہے قطع اور یقین کے ذریعے. یعنی مکلف کسی بھی ایسی تکلیف کو انجام دینے پر ملزم نہیں ہے کہ جو قطع اور یقین کے ذریعے منکشف نہ ہوئی ہو. یعنی قاعدہ قبح العقاب بلا بیان کا کیا مطلب ہے، یا برات عقلیہ کا کیا مطلب ہے، یعنی مکلف پر اس وقت تک تکلیف لازم اور ضروری نہیں ہے جب تک وہ اس کو قطع اور یقین کے ذریعے نہ جان لے. وَهَذَا الْأَصْلُ، صحیح ہے. یعنی قاعدہ قبح العقاب بلا بیان جس کو برات عقلیہ بھی کہتے ہیں، اس کا مفاد کیا ہے، یعنی مکلف غیر ملزم، مکلف کے اوپر لازم نہیں ہے عقلاً، عقلی اعتبار سے، بالتحفظ تجاہ تکلیف، کہ وہ انجام دے کسی بھی ایسی تکلیف کو یا تحفظ کرے ما لم ينکشف بالقطع والیقین، کہ جو تکلیف قطع اور یقین کے ذریعے منکشف نہ ہوئی ہو، جس کا انکشاف قطع اور یقین کے ذریعے نہ ہوا ہو. وَهَذَا الْأَصْلُ لَا يَرْفَعُ الْفَقِيهُ يَدَهُ عَنْهُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ، اور اس اصل سے فقیہ رفع ید نہیں کرتا مگر یہ کہ بعض حالات میں، یعنی اس اصل کو استعمال کرتا ہے اکثر بیشتر مقامات پر، لیکن بعض حالات، بعض مقامات، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر فقیہ ان سے رفع ید کر لیتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے. وَلِنَسْتَعْرِضْ الْحَالَاتِ الْأَرْبَعَ الْمُتَقَدِّمَةِ لِنَرَى حَالَ الْفَقِيهِ فِيهَا بِنَاءً مَسْلَكِ قبح العقاب بلا بیان. وَلِنَسْتَعْرِضْ، اب ہم یہاں پر ان کو بیان کریں چار حالتوں کو جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. کیا میں مسلک احتیاط میں کیوں بیان کریں صاحب، یہاں پر کیوں انہیں پیش نستعرض ہے پیش کریں، بیان کریں، پیش کریں، کس لیے، لنرا، تاکہ ہم جان لیں حال الفقی فیہا، فقی کی حالت، حال فیہا فی حالات الاربع بناء علی مسلک قبح العقاب بلا بیان، تاکہ ہم فقی کی حال کو ان چاروں چیزوں میں جان لیں قاعدہ قبح العقاب بلا بیان کے اعتبار سے بھی. اب تک ہم نے کس طرح جانا ہے اس کو، ہم نے جانا ہے مسلک احتیاط میں ان چار حالتوں کو. اب ان چار حالتوں کو ہم قاعدہ قبح العقاب بلا بیان کے اوپر بھی پرکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. فقی ہاں ہے، ہم جانیں گے کہ فقی ان میں کیا کرے گا. لنرا، تاکہ ہم جان لیں حال الفقی، فقی کا اس میں حال کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ اس میں ہے، کہاں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیا اس کی یعنی کس نظریے تک پہنچتا ہے، کس نتیجے تک پہنچتا ہے اس سے. وہ آ رہی بات سمجھ نہیں آ رہی. لہذا ہمیں
ان 4 حالتوں کو سمجھنا ہے اور پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان 4 حالتوں کو ہم آنے والے درس میں پیش کریں گے اور سمجھیں گے، چونکہ وقت تمام ہو گیا اور بھلو درس باقی ہے، لیکن ایک نتیجے پہنچ گئے ہم انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔